اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الملک الحق المبین المتصاغر لعظمتہ جبابرۃ الطاغین المتخاذ لکبریائہ اوطاط المتمردین المعترف بربوبیتہ سائر الخلق اجمعین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف النبیین وخاتم المرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر صلوات محترم، اسلام اور فطرت انسانی کے عنوان سے جس سلسلے گفتگو کا ہم نے آغاز کیا وہ آج اپنے چوتھے مرحلے میں داخل ہو رہا ہے، اور یہ عجیب بات ہے کہ پانی برسا اور ٹوٹ کے برسا، پانی برسا اور ٹوٹ کے برسا۔ پانی کی فطرت ہے برسنا آسمان سے، پانی کی فطرت ہے برسنا، برس گیا، اور اس برسنے سے ظاہر پانی کے برسنے سے کوئی ذکر علی میں کمی تو واقع ہو نہیں سکتی، یہ تو ممکن نہیں ہے۔ اور اللہ سورہ فرقان میں کہتا ہے، 25واں سورہ قرآن میں لکھا، هو الذی ارسل الریاح بشرا بین یدی رحمتہ وانزلنا من السماء ماء طہورا۔ میں اللہ وہ ہوں جو ہواؤں کو پہلے بھیجتا ہوں کہ جاؤ جا کے خوشخبری سنا دو کہ خوشخبری سنا دو کہ بارش ہمارے پیچھے رحمت بن کر آ رہی ہے۔ تو آدم سے عیسیٰ تک خوشخبری بن کر آئے اور ہمارا محمد رحمت بن کے آیا۔ اب ظاہر ہے کہ اس مرحلے پر رکنا تو نہیں ہے، مجھے اس مرحلے سے آگے جانا ہے نا بھائی۔ پانی کا برسنا، آسمان سے پانی کا برسنا، یہ بھی اللہ کی آیت ہے۔ اور یہ تو دیکھو دعویٰ ہے، یہ سٹیٹمنٹ ہے، ابھی دلیل میں نے نہیں دی۔ میں نے کیا کہا کہ آسمان سے پانی کا برسنا اللہ کی آیت ہے۔ کیا بھول گئے سورہ مبارکہ بقرہ کی وہ آیت، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا بہ الارض بعد موتها وبث فیہا من کل دابۃ وتصریف الرياح والسحاب المسخر بین السماء والارض لآیات لقوم یعقلون۔ دیکھو بارش کی وجہ سے مجھے 2 آیتیں پڑھنی پڑ گئی، بارش کی وجہ سے 2 آیتیں پڑھنی پڑ گئی، اور میں نے کیا کہا کہ بارش کا برسنا
آسمان سے پانی کا برسنا یہ بھی اللہ کی آیت ہے نا. اور سنو کیا کہہ رہا ہے سورہ بقرہ میں, اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, آسمان اور زمین کی خلقت میں, وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ, اور دن اور رات کے آنے جانے میں ہماری نشانیاں ہیں. فَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنفَعُ النَّاسَ, اور سنو سمندروں کے سینے چیر کر چلنے والی کشتیوں میں ہماری نشانیاں ہیں. اب سنو, وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن مَّاءٍ, اور دیکھو تو صحیح کہ کس طریقے سے ہم نے آسمان سے پانی برسایا, تو اس برستے ہوئے پانی میں ہماری نشانیاں ہیں. فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا, اور سنو یہ زمین مردہ تھی, یہ مٹی مردہ تھی, ہم نے آسمان سے پانی برسایا, جب پانی برسایا تو یہ مردہ مٹی زندہ ہو گئی, تو موت کے بعد زندگی میں ہماری نشانیاں ہیں. تو یہ پانی کا برسنا اللہ کی آیت ہے. زمین مردہ تھی, مٹی مردہ تھی, ہے نا. اچھا دیکھو, اگر مٹی مردہ تھی تو مردہ ہی رہ جاتی اگر آسمان سے پانی نہ برستا. مٹی مردہ تھی, زمین مردہ تھی, ہم نے آسمان سے پانی برسایا, جب پانی برسایا تو یہ مردہ مٹی زندہ ہو گئی. بھائی آسمان سے بوندیں ٹپکی اور مردہ مٹی زندہ ہو گئی, تو وہ اللہ جو پانی کی ایک بوند سے مردہ مٹی کو زندہ کر سکتا ہے, کیا اسی مٹی سے بنے ہوئے انسانوں کو روز قیامت زندہ نہیں کر سکتا؟ تو یہ ہماری آیت ہے. کیا ہے آیت؟ آیت عربی کا لفظ ہے اور اردو میں اس کا ترجمہ ہے نشانی. اچھا بھائی, تو یہ نشانی کیا ہے؟ نشانی کے معنی جسے دیکھ کر دوسری شے سمجھ میں آ جائے. نشانی کے معنی جسے دیکھ کر دوسری شے سمجھ میں آ جائے. ذرا سا رک جاؤ, ایک آیت اور سنو. زمین مردہ تھی, ہم نے آسمان سے پانی برسایا, جب پانی برسایا تو یہ مردہ مٹی مردہ زمین زندہ ہو گئے, تو موت کے بعد زندگی میں ہماری نشانیاں ہیں. یہ سورہ بقرہ. اب سورہ یاسین میں ہماری 36واں سورہ قرآن مجید کا. بسم اللہ, لفظ آیت کو دیکھنا, بسم اللہ الرحمن الرحیم. وآیۃ لہم الارض المیتۃ احییناها واخرجنا منها حبا فمنہ یأکلون. سنو, یہ ہماری آیت ہے, یہ ہماری نشانی ہے کہ ایک مردہ زمین تھی, ایک مردہ زمین تھی, ہم نے اسے زندہ کر دیا. مالک کیسے زندہ کیا؟ تاکہ آیت کا اگلا حصہ تو پڑھو, اخرجنا منها حبا فمنہ یأکلون, ہم نے اس میں سے دانا نکالا, وہ زندہ ہو گئی. تو دانا زمین کا سینہ چیر کے باہر آئے, زمین زندہ ہو جائے, اور علی کعبے کی دیوار توڑ کے آئے, کعبہ زندہ ہو جائے. کو یاد رکھنا کہ بارش رحمت ہے, لیکن حد سے بڑھ جائے تو رحمت ہے. بارش رحمت ہے, لیکن حد سے بڑھ جائے تو رحمت ہے. انسان کو بھی اپنی حد میں رہنا چاہیے, انسان کو بھی اپنی حد میں رہنا چاہیے. بھائی فرشتے کو اپنی حد سمجھ میں آ گئی. جب معراج کے لیے چلا تو کہنے لگا اللہ کے رسول یہ ہے میری حد سے آگے بڑھا تو چل جاؤں گا. فرشتہ ہے مگر اپنی حد کو پہچانتا ہے. اگر انسان ہوتا تو حد سے تجاوز کر کے آگے بڑھ جاتا, چل جاتا. دیکھو بارش میں بھی ہلکے ہلکے تیزی آ رہی تھی, اور جب تیزی آئی تو میرا دوست آسمان کی طرف بھی دیکھ رہا تھا. کیوں دیکھ رہا تھا؟ اس لیے کہ فطرت انسانی ہے, اس لیے کہ فطرت انسانی ہے نا. تو رکنا نہیں ہے اس بارے میں, آگے جانا ہے. زمین مردہ تھی,
زمین مردہ تھی، ہم نے اسے زندہ کر دیا. کیسے مردہ تھی بھائی؟ زمین مردہ تھی، ہم نے اسے زندہ کر دیا. کیسے زندہ کیا؟ اخرجنا منہا حبا، ہم نے اس میں سے دانہ نکالا. جب دانہ نکالا تو مردہ زمین زندہ ہو گئی. بھائی یہی تو ہے نا، زمین مردہ تھی، زمین مردہ تھی. اچھا تو کیا کسی قبرستان میں جا کے دفن ہو گئی تھی؟ نہیں نہیں، اللہ کہہ رہا ہے نا مردہ زمین تھی، مردہ زمین ہم نے اسے زندہ کیا ہے نا. تو کیا کسی قبرستان میں جا کے دفن ہو گئی تھی؟ نہیں. اللہ مردہ زمین اسے کہتا ہے جس میں سے دانہ نہ نکلے، اناج نہ نکلے، غلہ نہ نکلے. تو وہ زمین جس میں سے دانہ نہ نکلے، اناج نہ نکلے، وہ مردہ زمین. اور جس میں سے دانہ نکلے، اناج نکلے، وہ زندہ زمین ہے نا. اب دیکھو زمیندار بھی تو ہیں، ان کے لیے جملہ حاضر کر دوں، وہ زمین جو اپنے مالک کے کام نہ آئے وہ مردہ زمین. تو تم کہتے ہو نا بنجر زمین ہے اسے کہ مالک کے کام نہیں آ رہی، تو وہ زمین جو مالک کے کام نہ آئے وہ مردہ زمین، اور جو مالک کے کام آئے وہ زندہ زمین. اچھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ مردہ اسے کہتا ہے جو دوسروں کے کام نہ آئے، اور اللہ زندہ اسے کہتا ہے جو دوسروں کے کام آئے. تو اب یہ اصول ذہن میں رہے کہ اللہ مردہ اسے کہتا ہے جو دوسروں کے کام نہ آئے، اللہ زندہ اسے کہتا ہے جو دوسروں کے کام آئے، ہے نا. یہ اصول ذہن میں رہے. اب پھر آواز دی قرآن نے، کیفا تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون. بھائی تم مردہ تھے، مردہ بطن مادر میں مردہ تھے، ماں کے پیٹ میں مردہ تھے. آنکھیں تھی ٹک کر دیکھ نہیں سکتے تھے، کان تھے آواز کو سن نہیں سکتے تھے، زبان تھی بولنے کی قوت نہیں تھی، ہاتھ تھے کسی چیز کو اٹھا نہیں سکتے تھے، پاؤں تھے ان میں چلنے کی طاقت نہیں تھی. تو تم آنے سے پہلے ماں کے پیٹ میں مردہ، کسی کے کام نہیں آتے. اور اب جانے کے بعد جانا ہے یا نہیں جانا ہے؟ انکار کر سکتے ہو؟ مجھے گھور رہے تھے جیسے میں نے کہا کہ جانے کے بعد تو میرے بزرگ گھورنے لگے. تو کیا جانا نہیں ہے؟ بھائی یہیں پہ تو تمہیں مجبور رکھا اللہ نے، بھیجے تو آنا ہے، بلائے تو جانا ہے. بھائی یہیں تو مجبور کیا، بھائی بھیجے تو آنا ہے، بلائے تو جانا ہے. نہ آنے میں تمہاری مرضی نہ جانے میں تمہاری مرضی ہے نا. اب تم آتی ہو دلیل سننے کے، دلیل سننے کے. میں نے کیا کہا کہ نہ آنے میں تمہاری مرضی نہ جانے میں تمہاری مرضی ہے نا. بھیجے تو آنا ہے، بلائے تو جانا ہے. ارے بھائی انسان روتا اسی بات پہ ہے جو مرضی کے خلاف ہو. دنیا میں آئے تو روتے ہوئے، دنیا سے گئے تو رلاتے ہوئے. یہ جملہ جو ہے اس سے یہ مت سمجھ لینا کہ انسان مجبور ہے. انسان مجبور بھی ہے، انسان مختار بھی ہے. ایک جملے میں تمہیں حاجیہ کر رہا ہوں، انسان مجبور بھی ہے، انسان مختار بھی ہے. اور ایک جملے میں تمہیں آسان کر کے بتا رہا ہوں، ہے نا. اللہ نے تمہیں آنکھیں دی، ہے نا. آنکھ نیلے کو نیلا دیکھے گی، پیلے کو پیلا دیکھے گی، کالے کو کالا دیکھے گی. ایسا نہیں ہو سکتا کہ کالے کو پیلا دیکھ لے، پیلے کو نیلا دیکھ لے، ہے نا. تو یہاں پہ تمہیں مجبور کر دیا، ہے نا. اور جانتے ہو آزاد کتنا کیا؟ اسی آنکھ کو فری چھوڑ دیا، فری آزاد کر دیا. چاہے اس آنکھ سے اچھا دیکھو چاہے برا دیکھو، ہے نا. کان دیے اللہ نے تمہیں، کان دیے، ہے نا. کان میٹھے جملوں کو میٹھا سنیں گے، ہے نا. سخت جملے کو سخت سنیں گے. ایسا نہیں ہے کہ سخت بات کو میٹھا سن لے، میٹھی بات کو سخت سن لے. یہاں پہ مجبور رکھا، ہے نا. اور اسی کان کو آزاد کر دیا. اب چاہے اس کان سے ذکر علی سنو، تو یہ ذہن میں رکھنا کہ انسان مجبور بھی ہے، انسان مختار بھی ہے. لیکن ایک جملہ حاضر کر دو کہیں کام آ جائے گا. یہ جو فلسفہ جبر ہے نا کہ انسان مکمل مجبور ہے، اور کہتے ہیں جو کرواتا ہے اللہ کرواتا ہے. قضاء الہی میں چارہ کیا ہے؟ جو کرواتا ہے اللہ کرواتا ہے نا. یہ فلسفہ جبر، بس ایک جملہ چکر، یہ فلسفہ جبر ملوکیت اور ملائیت کی
باہمی سازش سے میدان میں آیا. یہ فلسفہ جبر کہ جو کرواتا ہے اللہ کرواتا ہے. اچھا سن لو اب اس برسات نے میرا موڈ بھی تبدیل کر دیا ہے. تو ایک جملہ سنتے جاؤ. کہتے ہیں نا خدا جھوٹ نہ بلوائے. محاورہ ہے نا خدا جھوٹ نہ بلوائے. تو کیا خدا بھی جھوٹ بلوائے گا تم سے؟ ہے نا سوچنے کی بات. تو یہ فلسفہ جبر کہاں سے آیا؟ ملوکیت اور ملائیت کی باہمی سازش سے. اچھا دیکھو میں جملہ بتاتا ہوں. بادشاہت اور ملائیت کی باہمی سازش سے آیا. تو اب وہ ملوکیت کے بادشاہتیں تو نہیں رہی لیکن دوسری صورت میں اقتدار تو باقی ہے. اچھا کیسے آیا یہ فلسفہ جبر؟ یہ میدان میں آیا کیسے؟ تو دو جملے میں سنو تاکہ میں لفظ آیت کی طرف چلا جاؤں. اگر میں دائیں بائیں ہو جاؤں تو مجھے یاد دلا دینا, لیکن ہم بات یہاں تک آگے تو اس جملے کو سنتے جاؤں. ہے نا فلسفہ جبر ملوکیت اور ملائیت کی سازش سے آیا. ٹھیک ہے نا بھائی. ملا ملوکیت کے دربار میں بیٹھا ہوا تھا. بھائی وہ دور اور آج کا دور مزاج نہیں ملنا. بھائی ملا ملوکیت کے دربار میں بیٹھا ہوا تھا. ہے نا. اچھا اب بادشاہ نے ملوکیت یعنی بادشاہ نے کسی کا مال غصب کر لیا. بادشاہ نے کسی کا مال غصب کر لیا. عوام میں رجحان پیدا ہوا کہ بھئی یہ کیسا بادشاہ ہے, یہ کیسا سربراہ مملکت ہے کہ اس نے ایک شخص کا مال غصب کر لیا. ٹھیک ہے. تو وہ جو دربار میں ملا روٹی توڑ رہا تھا وہ اپنے آقا کے جواز کا عمل کا کوئی جواز تو دے رہا ہے. اس نے کہا نہیں اس میں بادشاہ کا کوئی قصور نہیں, اس میں بادشاہ کا کوئی قصور نہیں. جو کرواتا ہے اللہ کرواتا ہے. جو کرواتا ہے اللہ کرواتا ہے نا. اچھا اب بادشاہ نے کسی بے گناہ کو قتل کر دیا. عوام میں رجحان پیدا ہوا بھائی کتنا فاسق و فاجر بادشاہ ہے. ایک بے گناہ کو قتل کر دیا. ملا بولا کہ نہیں بادشاہ کا کیا قصور, اس میں بادشاہ کا کوئی قصور نہیں ہے. جو کرواتا ہے اللہ کرواتا ہے نا. اب اس جملے کی مار دیکھنا کہ کہاں تک گئی. جو کرواتا ہے اللہ کرواتا ہے. ہم نے پکار کے پوچھا کہ کیا علی کو خلافت بلا فصل نہیں ملی؟ کہنے لگا بھائی ہم کیا کریں, جو کرواتا ہے. میں نے کہا حسین جو کربلا میں شہید کر دیا, کہا بھائی ہم کیا کریں, جو کرواتا ہے اللہ کرواتا ہے. میں نے پوچھا سیدانیوں کے سروں سے چادریں چھین لی, کہا بھائی بادشاہ کا قصور, جو کرواتا ہے اللہ کرواتا ہے. تو اپنی بات سے پھرنا بھائی تم نے یہی تو کہا کہ جو کرواتا ہے اللہ کرواتا ہے. تو آج کی اس مجلس میں محمد اور آل محمد کے دشمنوں پر لعنت بھیجوں تو چلنا بات, جو کرواتا ہے اللہ کرواتا ہے. امام زمانہ علیہ السلام بلند در سلوات. یہ بات پہنچ گئی. یہ فلسفہ جبر آیا کہاں سے؟ تو یہ تو اس کی اسٹیٹمنٹ تھی جو دربار میں بیٹھ کے روٹیاں توڑ رہا تھا. میں جملے کو بتا دوں, یہ تھا حزب اقتدار کا ملا اور ایک ہوتا ہے حزب اختلاف کا ملا. اب ملاؤں کے بھی دو قسمیں سامنے آ گئی. پیچھے والے بات بول رہی ہے بھائی ملاؤں کی بھی دو قسمیں سامنے آ گئے. ایک ہوتا جو حزب اختلاف میں بیٹھا ہوا تھا
دسترخوان کے بادشاہ کے دسترخوان کی روٹیاں توڑ رہا تھا، ہے نا؟ تو اس نے کہا جو کرواتا ہے اللہ کرواتا ہے. اپنے آقا کے عمل کے جواب میں جملہ پیش کر دیا، ہے نا؟ تو یہ تھا وہ جو حزب اقتدار میں تھا، اقتدار میں بیٹھا ہوا تھا. اچھا دوسرا وہ تھا جو اقتدار تک جانا چاہ رہا تھا، وہ تھا حزب اقتدار کا ملا. وہ تھا حزب اقتدار کا ملا. اور یاد رکھنا کہ دیانت نہ اس میں ہے نہ اس میں ہے. تو اب دو قسمیں ہو گئی ملاؤں کی. جو ہے اب میں کوئی کمنٹس نہیں دینا چاہتا ہوں. میں کوئی کمنٹس کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ ڈیزل کی قیمت بہت بڑھ گئی ہے. رکنا نہیں ہے، رکنا نہیں. اچھا بھائی یہ کسی زمانے کا ملا ہو یا کسی بادشاہ کا ملا ہو، یہ فقط دور حاضر کی بات نہیں ہو رہی. یہ 1400 برس کی تاریخ تمہاری لگاؤ کے سامنے ہونی چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ تو ایک وہ جو حزب اقتدار میں بیٹھا ہے، اس نے کہا اس نے کیا کہا کہ جو کرواتا ہے اللہ کرواتا ہے. انسان مکمل مجبور ہے نا؟ جو حزب اختلاف میں تھا اب اس کے خواہش ہے کہ میں اقتدار تک پہنچ جاؤ، تو اس نے کہا نہیں، انسان جو کرتا ہے وہ اپنی مرضی سے کرتا ہے. جو کرتا ہے اپنی مرضی سے کرتا ہے نا؟ ایک اس ایکسٹریم پہ گیا اور ایک اس ایکسٹریم پہ گیا، ہے نا؟ اور اب میرے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام، میرے چھٹے امام نے فرمایا الامر بین الامرین. بھائی انسان جبر اور اختیار کے درمیان میں ہے، نہ مکمل مجبور ہے نہ مکمل مختار ہے. بھائی یہاں تک تو آگے نا. اچھا میں بھولا نہیں ہوں، مجھے لفظ آیت تک واپس جانا ہے. تم سمجھ رہے ہو کہ کہاں پہ لا کے روکا اور کہاں نکل گئے. یہ تو برسات کا کمال تھا، یہ تو برسات کا کمال تھا. اور ملا کا تذکرہ سن کے برسات بھی بھائی ان کو دیکھ کر عوام رک جاتے ہیں، برسات میں رک گئی. جبر و اختیار، انسان نہ مکمل مجبور ہے نہ مکمل مختار ہے. یہ میرے چھٹے امام نے کہا، ٹھیک. اور چھٹے امام کے جد نے فیصلہ کیا، سنو میرا علی باغ میں کھدال سے مٹی کھودتا جا رہا تھا، کھود رہا تھا مٹی کھدال سے. اتنے میں ایک شخص آ گیا اور آگے کہنے لگا یا علی یہ بتلاؤ کہ انسان مجبور ہے یا مختار؟ کھدال سے مٹی کھودتے جا رہے ہیں، سائل کا سوال سنتے جا رہے ہیں. اگر دور حاضر کا کوئی وزیر ہوتا تو کرسی لگ کر بیٹھ جاتا. یہ تو علی ہے نا بھائی، کام بھی کر رہے ہیں اور اس کا سوال بھی پوچھ رہے سن رہے ہیں. کیا کہا اس نے کہ یا علی یہ بتلاؤ کہ انسان مجبور ہے یا مختار؟ اس کی صورت دیکھی اور کہنے لگے اب ترید الاکثار اول اجمال، تفصیل بیان کروں یا مختصر؟ اس نے ہاتھوں کو جوڑا، کہا مولا مختصر بیان کرے. دیکھو تفصیل کی فرمائش کرتے تھا نا، گھبرا گیا کہ اگر علی سے تفصیل کی فرمائش کرتی تو خدا معلوم فلسفے منطقی کی باتوں میں لے کے چل جائے. تو کہا یا علی مختصر بیان کرو. علی نے صورت دیکھی اور کہا پاؤں اٹھا. اس نے ایک پاؤں اٹھا لیا، کہا دوسرا اٹھا. کہا یا علی یہ تو ممکن نہیں ہے. کہا اتنا مختار ہے، اتنا مجبور ہے. بھائی اتنا مختار ہے، اتنا اٹھا لیا، اور اتنا مجبور ہے. اب انسان کی قسمیں سمجھ میں آ گئی، مجھے انسان کی قسمیں سمجھ میں آ گئی. بھائی جو دونوں پاؤں نہ اٹھا سکے وہ مجبور، اور جو ایک پاؤں اٹھائے دوسرا نہ اٹھا سکے وہ انسان، اور جو خیبر میں دونوں پاؤں اٹھا کے کھڑا ہو جائے وہ علی مولا.
بس گفتگو اس مرحلے سے آگے جائے گی اور تم سوچ رہے ہو کہ شاید میں اس مرحلے پر تمہارے اجتماعی حافظے کا امتحان نہ لے لوں. مجھے چہرے سے اندازہ ہو رہا ہے یہ تو درمیان میں بات آ گئی تھی نا. میں نے تو بات کہیں اور پر روکی تھی. ہاں یہ تو یہاں سے آواز آئی آیت پر, بات آیت پر, نشانی پر. میں یہی تو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ جو روز ہو رہا ہو وہ عادت ہے, اور جو اصول عادت کو توڑ کے ہو وہ آیت ہے. میں یہی تو سمجھا رہا ہوں. ایک پاؤں اٹھائے اور دوسرا نہ اٹھا سکے یہ انسان کی عادت ہے, اور خیبر میں دونوں پاؤں اٹھا لے یہ آیت ہے. مرحلے سے آگے جانا ہے. کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کی آیت ہے. وما انزل اللہ من السماء من ماء. دیکھو تو صحیح کہ کس طریقے سے ہم نے آسمان سے پانی برسایا. تو اس برستے ہوئے پانی میں ہماری نشانیاں ہیں. عربی میں لفظ آیت, اردو میں ہے نشانی. نشانی کے معنی جسے دیکھ کر دوسری شے سمجھ میں آ جائے. نشانی کے معنی جسے دیکھ کر دوسری شے سمجھ میں آ جائے. اب میں پیچھے والوں کی خدمت میں جملہ ہدیہ کر رہا ہوں, مثال دے رہا ہوں, ہے نا بھائی. تم نے دیوار پر دھوپ پڑتے ہوئے دیکھی. دیوار پر دھوپ پڑ رہی تھی, تمہاری نگاہ اس دھوپ پر ہو گئی. تمہاری نگاہ سورج پر نہیں ہے, تمہاری نگاہ ہے دھوپ پر, ہے نا. یہ دھوپ آیت ہے, نشانی ہے کہ سورج نکلا ہوا ہے. اور آسان کرو, ہے نا. تم نے دیوار کے پیچھے سے دھواں اٹھتے ہوئے دیکھا, تمہاری نگاہ آگ پر نہیں ہے, دھوئیں پر ہے. تو یہ دھواں آیت ہے, نشانی ہے کہ آگ لگی ہوئی ہے. تو جسے دیکھ کر دوسری شے سمجھ میں آ جائے وہ ہے آیت, ہے نا بھائی. یہی تو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ اس کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کی آیت ہے. اس کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کی آیت ہے. سورج اللہ کی آیت ہے. سورج کو دیکھو پہچانو کو اس کا حد کرنے والا ہے. چاند اللہ کی آیت ہے. چاند کو دیکھو پہچانو کو اس کا حد کرنے والا ہے. زمین کا گھومنا اللہ کی آیت ہے. زمین کو گھومتے ہوئے محسوس کرو روز و شب کے حوالے سے, اللہ کی آیت ہے. ایسا ہی ہے نا. تو سورج اللہ کی آیت, چاند اللہ کی آیت, زمین کا گھومنا اللہ کی آیت, ہوا کا چلنا اللہ کی آیت ہے نا. تو یہ سب اللہ کی آیت ہے نا. لیکن عجیب بات یہ ہے کہ پیدائش کے وقت سے مرتے وقت تک تم نے سورج کو طلوع ہوتے دیکھا, غروب ہوتے دیکھا. تو اب وہ سورج تمہاری نگاہ میں آیت نہیں رہا, عادت بن گیا. بہت توجہ رکھنا. چاند اللہ کی آیت ہے, چاند اللہ کی آیت ہے. لیکن تم نے چاند کو مرتے پیدائش سے لے کے اب تک آج تک تم نے چاند کو افق آسمان پہ دیکھا. تو اب وہ چاند آیت نہیں رہا, کیا بن گیا, عادت بن گیا. زمین کا گھومنا تاکہ روز و شب آئے, ہے نا. زمین کا گھومنا اللہ کی آیت ہے. لیکن پیدائش کے وقت سے آج تک تم نے زمین کو گھومتے ہوئے محسوس کیا روز و شب کے حوالے سے, ہے نا. تو اب زمین کا گھومنا تمہاری نگاہ میں آیت نہیں رہا, کیا بن گیا, عادت ہو گیا, ہے نا.
لیکن اب سننا، لیکن اگر چاند کو گہن رکھ جائے، سورج کو گہن لگ جائے، زمین کو زلزلہ آ جائے، ہوا تیز ہو کر آندھی بن جائے، تو نماز آیات واجب ہوتی ہے یا نہیں؟ بھائی ہوتی ہے نہیں؟ تو پتہ یہ چلا کہ جہاں عادت ٹوٹے آیت وہی ہے، جہاں عادت ٹوٹے آیت وہی ہے۔ نہیں، میں جملے کو بدل دوں، جو روز ہو رہا ہو، جو روز ہو رہا ہو وہ عادت ہے، اور جو اصول عادت کو توڑ کے ہو وہ آیت ہے۔ یعنی میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ ٹڈیوں کا پیدا ہونا عادت ہے، لیکن قوم موسیٰ پر آ جانا اللہ کی آیت ہے۔ ایسا یہ نہیں ہے نا۔ اچھا سنو، برسات کے موسم میں سیلاب کا آنا عادت ہے، لیکن قوم نوح پر آ جانا اور اللہ کی آیت ہے۔ پرندوں کا فضاؤں میں اڑنا عادت ہے، لیکن پرندوں کا کنگریاں لے کر ابرہہ کے لشکر پر آ جانا آیت ہے۔ یہ بات پہنچ رہی ہے نا؟ ذرا سا اور آسان کر دو بات کو، ذرا سا اور آسان کر دو۔ پلے ہوئے جانور کو اشارے سے بلا لینا اور اس کا آ جانا یہ عادت ہے، لیکن بھاگتے ہوئے جانور کو پلٹا کر کلمہ پڑھوا دینا اللہ کی آیت ہے۔ اور تاریخ میں واقعات ہیں، یعنی سیرت النبی میں واقعات ہیں کہ وہ عرب کے مشرک جاہل عرب جب نبوت کا اعلان کیا میرے نبی نے، تو ایک ڈیلیگیشن آ گیا نبی کے پاس، بت پرست مشرک عرب، اور آ کے کہنے لگے تمہارا دعویٰ ہے کہ تم اللہ کے رسول ہو؟ کہا کیا؟ کہا ہم اس وقت تک تمہیں اللہ کا رسول نہیں مانیں گے جب تک معجزہ نہ دکھلا دو۔ کہا بھائی کیا؟ دیکھو رسول معجزہ دکھا رہا ہے، رسول انسان کی کیا حیثیت نبی کے معجزے کے مقابلے میں؟ کسی انسان کی کیا حیثیت نبی کے معجزے کے مقابلے پر؟ نبی معجزہ دکھلا رہا ہے۔ کہا کہ اچھا تم معجزہ دکھلاؤ تو ہم تمہیں رسول مان لیں گے۔ عرب کا ایک جانور ہے بچھو، وحشی جانور ہے، پالا نہیں جاتا، وحشی جانور ہے، پالا نہیں جاتا۔ وہ گزر رہا تھا ریگستانی جانور، ہے نا، مشرکوں کی نگاہ پڑ گئی اس پر، کہنے لگے رسول اللہ سے، ہمارے رسول سے کہنے لگے کہ اگر محمد تم اس جانور کو، یہ وحشی جانور، اس کو پکارو، اگر کہ تمہاری پکارنے پہ پلٹ آیا تو ہم تم کو رسول اللہ مان لیں گے۔ سب نے لکھا، سیرت نگاروں نے اس جملے کو لکھا ہے، اس واقعے کو کوٹ کیا ہے۔ مطالبہ کیا ہے مشرکوں کا، بت پرستوں کا، کہ محمد یہ جو وحشی جانور ہے بچھو ہے نا، ریگستانی جانور، وحشی جانور، وہ بھاگ رہا ہے، کہ اگر اس کو اگر تم نے پلٹا دیا، اس وحشی جانور کو، تمہارے پکارنے سے پلٹ آیا تو ہم تم کو رسول مان لیں گے۔ یہ مطالبہ مشرکوں کا جائز مطالبہ تھا؟ خدا کی قسم نہیں، اس میں شرارت پوشیدہ تھی، اس میں شرارت پوشیدہ تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ بت پرست مشرک جان رہے تھے کہ پالا ہوا بلانے سے آ جاتا ہے، وحشی پکارنے سے اور تیز بھاگتا ہے۔ مشرک جان رہے تھے کہ گھر کا پالا وہ بلانے سے آ جاتا ہے، اور وحشی جانور پکارنے سے اور تیز بھاگتا ہے۔ اب تاریخیں لکھتی ہیں کہ جیسے ہی میرے نبی نے اس بچھو کو آواز دی، وہ پلٹا اور زبان حال سے یہ کہتا ہوا پلٹا کہ اگرچہ کہ جانور ہوں لیکن نبی کے بلانے پہ آ جاتا ہوں۔ بہت توجہ رکھنا، جو روز ہو رہا ہو وہ عادت ہے، اور جو اصول عادت کو توڑ کے ہو وہ آیت ہے نا۔ ٹڈیوں کا پیدا ہونا عادت ہے، قوم موسیٰ پر آ جانا آیت ہے، برسات کے موسم میں سیلاب کا آنا عادت ہے، قوم نوح پر آ جانا اللہ کی آیت ہے، پرندوں کا فضا میں اڑنا عادت ہے، لیکن کنکریاں لے کے ابرہہ کے لشکر پر آ جانا آیت ہے۔ یہی تو ہے نا، پلے ہوئے جانور کو بلا لینا، اس کا آ جانا عادت ہے، اور وحشی جانور کو پلٹا کر کلمہ پڑھوا دینا آیت ہے۔ یہ یہاں تک تو آ گئی نا بات ہے، اور تم سمجھ بھی گئے۔ اب میں پھر جملہ دوہرا رہا ہوں کہ جو روز ہو رہا ہو وہ عادت ہے، اور جو اصول عادت کو توڑ کے ہو وہ آیت ہے۔ اب گھر کے اندر دروازے کے ذریعے جانا عادت ہے، اور دیواریں کعبہ توڑ کے بلایا جانا آیت ہے۔
بات پہنچ گئی نا. جو روز ہو رہا ہو وہ عادت ہے, اور جو اصول عادت کو چھوڑ کے وہ کیا ہے؟ آیت ہے. تو سورج اللہ کی آیت, چاند اللہ کی آیت, ستارے اللہ کی آیت. بھائی یہی وہ نشانیاں تھیں, سورج چاند ستارے, جنہیں دیکھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے زمانے میں وجود خدا پر دلیل قائم کی. سورہ انعام چھٹا سورہ قرآن مجید کا, اور اس کی 2-3 آیتیں بہت توجہ رکھنا. سورج چاند ستارے سب اللہ کی آیت ہے, نشانیاں ہیں. انہی نشانیوں کو دیکھ کر ابراہیم دلیل قائم کر رہے ہیں وجود خدا پر. چھٹا سورہ سورہ انعام, فلما جن علیہ اللیل راء کوکبا, جب رات ابراہیم پر مسلط ہو گئے راء کوکبا, تو ابراہیم نے چمکتے ہوئے ستارے کو دیکھا, کوکب. جب ستارے کو دیکھا تو کہنے لگے قالا ھذا ربی, یہ ہے میرا رب. فلما افلا, اور جب وہ ستارہ ڈوب گیا تو کہنے لگے جو ڈوب جائے وہ رب نہیں ہو سکتا, جو ڈوب جائے وہ رب نہیں ہو سکتا. لا احب الافلین, اور مجھے ڈوبنے والوں سے محبت نہیں ہے. نبی اللہ ابراہیم کہہ رہے ہیں کہ مجھے ڈوبنے والوں سے محبت نہیں ہے. نبی کہہ رہا ہے کہ مجھے ڈوبنے والوں سے محبت نہیں ہے. تو اگر کوئی نبی کسی سے محبت کا حکم دے دے تو وہ ڈوبنے والے نہیں ہوں گے, بچانے والے ہوں گے. بہت توجہ رکھنا. فلما جن علیہ اللیل راء کوکبا, ابراہیم نے چمکتے ہوئے ستارے کو دیکھا راء کوکبا, اور دیکھ کر کہنے لگے قالا ھذا ربی, یہ ہے میرا رب. فلما افلا, اور جب وہ ڈوب گیا تو کہنے لگے جو ڈوب جائے وہ میرا رب نہیں ہو سکتا, مجھے ڈوبنے والے پسند نہیں ہیں, ڈوبنے والوں سے محبت نہیں ہے. فلما راء القمر بازغا, اس کے بعد ابراہیم نے چمکتے ہوئے چاند کو دیکھا, کہنے لگے قالا ھذا ربی, یہ ہے میرا رب. فلما افلا, اور جب وہ چاند پہ ڈوب گیا تو کہنے لگے جو ڈوب جائے وہ میرا رب نہیں ہو سکتا, ہے نا. فلما راء الشمس بازغۃ, پھر ابراہیم علیہ السلام نے چمکتے ہوئے روشنی دیتے ہوئے سورج کو دیکھا, کہنے لگے قالا ھذا ربی, یہ ہے میرا رب. ھذا اکبر, یہ تو سب سے بڑا ہے. فلما افلت, اور جب سورج بھی ڈوب گیا تو کہنے لگے کہ جو ڈوب جائے وہ رب نہیں ہو سکتا. اے قوم مشرک, میں تمہارے عقیدہ شرک سے بری ہوں. بہت توجہ رکھنا, یہ مشکل مرحلہ ہے اور اس مشکل مرحلے سے تمہیں آسانی کے ساتھ لے کر آگے بڑھنا ہے. بہت توجہ رکھنا. ابراہیم نے سورج کو دیکھا, کہنے لگے یہ ہے میرا رب. جب سورج ڈوب گیا تو کہنے لگے جو ڈوب جائے وہ رب نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے نا. ستارے کو دیکھا, چاند کو دیکھا, کہنے لگے قالا ھذا ربی, یہ ہے میرا رب. اور جب چاند اور ستارہ ڈوب گئے تو کہنے لگے جو ڈوب جائے وہ میرا رب نہیں ہو سکتا. کہنے لگے ھذا ربی, قالا ھذا ربی, یہ ہے میرا رب, یہ ہے میرا رب. تو اب سوال ہے سارے سامعین سے, یہ تو ابراہیم نے کہا کہ یہ ہے میرا رب, یہ ہے میرا رب, یہ ہے میرا رب. کیا ابراہیم واقعا سورج کو رب سمجھ رہے تھے, چاند کو رب سمجھ رہے تھے, ستارے کو رب سمجھ رہے تھے؟ نہیں, ایسا نہیں ہے. خدا کی قسم قرآن میں الفاظ ہیں, لہجہ نہیں ہے. قرآن میں الفاظ ہیں, لہجہ نہیں ہے. اب میں مثال دے دوں تاکہ بات واضح ہو جائے, ہے نا. اب مثال سنو. ایک طریقہ, یہ ہے میرا رب, یہ ہے میرا رب, یہ ایک لہجہ ہے. یہ ہے میرا رب, لہجے سے نتیجہ بدل گیا نا. نہیں بدل گیا نا. تو کیا واقعی ابراہیم سورج چاند ستاروں کو رب سمجھ رہے تھے؟ نہیں, خدا کی قسم ایسا نہیں ہے. بات تو اتنی ہے کہ ستاروں کے پجاری تھے, چاند کے پجاری تھے, سورج کے پجاری تھے, تو ھذا ربی کہہ کر ان سارے پجاریوں کو متوجہ کیا اور اس کے بعد دلیل دی کہ جو ڈوب جائے وہ رب نہیں ہو سکتا. ھذا ربی کہہ کر سارے پجاریوں کو اپنی طرف متوجہ کیا, اور جب متوجہ ہو گئے تو پھر دلیل دی کہ جو ڈوب جائے وہ رب نہیں ہو سکتا. یہ استدلال تھا ابراہیم کے زمانے کا, اور اب محمد کے زمانے میں استدلال بدل گیا. سورج کو پلٹایا, چاند کو توڑا, ستارے کو اتارا, بتلا دیا کہ جو بندے کے کنٹرول میں آ جائے وہ رب نہیں ہو سکتا.
پہنچی ہے نہیں پہنچی؟ جو بندوں کے کنٹرول میں آ جائے وہ رب نہیں ہو سکتا. رب کے معنی حاجتوں کو پورا کرنے والا، رب کے معنی ضرورتوں کو پورا کرنے والا. بھائی ایسا ہے نہیں بھائی، رب کے معنی پالنے والا، رب کے معنی ضرورتوں کو پورا کرنے والا، رب کے معنی حاجتوں کو پورا کرنے والا. یہی سبب ہے کہ جب انبیاء کرام نے دعا مانگی تو رب کہہ کر مانگی، رب کہہ کر مانگی. کہنے لگے آدم علیہ السلام ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. مالک ہم نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا، ہم نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا، پروردگار ہماری مغفرت فرما، اگر تو نے مغفرت نہ کی تو ہم خسارہ اٹھانے والوں میں شامل ہو جائیں گے. تو آدم نے دعا مانگی رب کہہ کر، موسیٰ علیہ السلام، نوح علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، سب نے رب کہہ کر دعا مانگی. میں نے تو ایک دعا پیش کی ہے، دو تین سنتے جاؤ. بھائی آدم نے کہا ربنا ظلمنا انفسنا، مالک ہم نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا، مغفرت فرما دے. حضرت نوح کہنے لگے رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، مالک میرے رب اس روح زمین سے ایک ایک کافر کو چن کر ہلاک کر دے. ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی رب ارنی کیف تحیی الموتیٰ، پروردگار میرے رب دکھلا دے کہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے. دیکھو انبیاء کرام رب کہہ کے دعا مانگ رہے ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی. پروردگار میرے رب میری زبان کے گٹھیوں کو کھول دے تاکہ لوگ میری بات کو سب سمجھنے لگے. اور واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی، اور میرے بھائی ہارون کو میرا وزیر بنا دے. تو یہ سارے انبیاء کرام رب کہہ کے دعا مانگ رہے ہیں. اور عیسیٰ نے کہا میرے رب آسمان سے وعدہ نازل کر دے. اور اب میرا نبی قل رب زدنی علما، میرے حبیب دعا مانگو، میرے حبیب قل دعا مانگو رب زدنی علما، میرے رب میرے علم اضافہ فرما. ایک دعا میرے نبی کی. میرے نبی کی دوسری دعا قل حبیب دعا مانگو رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. تو قل حبیب دعا مانگو، قل حبیب دعا مانگو. بھائی عجیب بات ہے، آدم سے عیسیٰ تک سارے نبی اپنی خواہش اور اپنی مرضی سے دعا مانگ رہے تھے. بھائی دعائیں تو میں نے پیش کی نا، تو آدم سے عیسیٰ تک سارے نبی اپنی خواہش اور اپنی مرضی سے دعا مانگ رہے تھے. اور محمد سے کہتا ہے قل میرے حبیب دعا مانگو، میرے حبیب دعا مانگو. تو پروردگار تو عالم الغیب ہے، تجھے معلوم ہے کہ تیرے محمد کو کس چیز کی ضرورت ہے، دے دے. یہ دعا میں ماننے کی ضرورت کیا ہے؟ کہ بھائی یہی تو بتانا ہے کہ یہ وہ محمد ہے جو اپنی مرضی سے دعا تک نہیں مانتا، تو کیا دین کو تمہاری مرضی پہ چھوڑ دے گا؟ یہ وہ محمد ہے جو اپنی خواہش سے اپنی مرضی سے دعا تک نہیں مانتا. تو کیا دین کو آپ کی مرضی پہ چھوڑ کے چلا جائے گا؟ اب ذرا بہت توجہ رکھنا، ذرا سا فرق دیکھو، فرق دیکھو. موسیٰ علیہ السلام کیا کہنے لگے وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِنْ أَهْلِي هَارُونَ أَخِي، وَاجْعَلْ بنا دے لی میرے لیے وزیرًا ایک وزیر من اہلی جو میرے خاندان سے، نام ہارون، رشتہ میرا بھائی ہے، رشتہ میرا بھائی ہے. ایک کمال ہو گیا. موسیٰ علیہ السلام نام بھی بتلا رہے ہیں، عہدہ بھی بتلا رہے ہیں کہ وزارت کا چاہیے، عہدہ بھی بتلا رہے ہیں کہ وزارت کا چاہیے، اور رشتہ بھی بتلا رہے ہیں کہ میرا بھائی ہے، اور نسبت بھی بتلا رہے ہیں کہ میرے خاندان سے ہے. تو موسیٰ جب آپ سب کچھ بتلا ہی رہے ہیں تو اپنا وزیر خود بنا لیجئے. بھائی جب سب کچھ بتلا رہے ہیں تو اپنا وزیر خود بنا لیجئے، تاکہ نہیں اس سے مان تو سکتا ہو، خود بنا نہیں سکتا. تو جس کام کا اختیار موسیٰ کے پاس نہ ہو، اس کا اختیار عرب کے بدوؤں کے پاس کیسے آ گیا؟
اس مرحلے میں رکنا نہیں ہے, ذرا سا اس مرحلے سے آگے جانا ہے, ذرا سا, ہے نا. تو موسیٰ کیا کہنے لگے علیہ الصلوۃ والسلام, صاحب شریعت نبی ہیں, صاحب تورات نبی ہیں, کہنے لگے میرے بھائی میرے ہارون کو میرا وزیر بنا دے, ہے نا, وجعل بنا دے لی میرے لیے وزیرن, ایک وزیر من اہلی, جو میرے خاندان سے ہے, نام اس کا ہارون ہے, رشتہ آخری میرا بھائی ہے. یہ موسیٰ کی دعا ہے. نبی نے کیا دعا مانگی ہمارے محمد نے, کہنے لگا وجعل بنا دے لی میرے لیے ملت ان کا اپنے پاس سے سلطانن, ایک طاقتور, نصیرہ, مدد کرنے والا. بھئی دونوں نبیوں کی دعاؤں میں ذرا سا فرق دیکھنا, بہت توجہ رکھو. موسیٰ کہہ رہے ہیں کہ میرے بھائی ہارون کو میرا وزیر بنا دے جو میرے خاندان سے, اور ہمارا نبی کیا کہہ رہا ہے وجعل بنا دے لی میرے لیے ملت ان کا اپنے پاس سے سلطانن, ایک طاقتور, نصیرہ, مدد کرنے والا, نصیرہ, مدد کرنے والا. یعنی نبی نے مدد نہیں مانگی, مددگار مانگا ہے. میں لے کے آگے گفتگو کو اس مرحلے پر جہاں پہ روکنا ہے, نبی سے جملے ہدیہ کرنے ہیں, ہے نا. تو وجعل بنا دے لی میرے لیے ملت ان کا اپنے پاس سے سلطانن, ایک طاقتور, نصیرہ, مدد کرنے والا, ہے. تو مالک اپنے پاس سے مددگار دے دے, مالک اپنے پاس سے مددگار دے دے. تو موسیٰ کا وزیر ہے موسیٰ کے خاندان سے, اور محمد کا نصیر ہے اللہ کے پاس سے. اب سمجھ میں آیا کہ دیواریں کعبہ ٹوٹی کیوں. مل گیا میرے محمد کو نصیر مل گیا, میرے محمد کو مددگار مل گیا. بھائی نہ ملا ہوتا ہجرت کے بستر پر سوتا کون. اب رکنا نہیں ہے, چونکہ بات یہاں تک آ گئی تو ایک جملہ تو میں ہدیہ کر دوں, ایک جملہ, اور وہیں سے بات کو میں آخری مرحلے میں داخل کر دوں گا. مل گیا سلطان نصیر, اللہ کی طرف سے سلطان نصیر مل گیا, ہے نا. اچھا اس سلطان نصیر کا رول دیکھو, کردار دیکھو. جنگ احد میں گھمسان کرنا پڑا, ہے نا. لوگ نبی کی جان پر اپنی جان کو ترجیح دیتے ہوئے پہاڑوں کی طرف بھاگے. میں نہیں کہہ رہا, جا کے آل عمران کی آیت دیکھ لینا. وَإِذْ تُصْعِدُونَ وَلَا تَلَوْنَ عَلَىٰ أَحَدٍ, اس وقت کو یاد کرو جب تم پہاڑ کی چوٹیوں کی طرف بھاگے جا رہے تھے. وَلَا تَلَوْنَ عَلَىٰ أَحَدٍ, اور اتنے گھبرائے ہوئے تھے کہ داہنے بائیں مڑ کر دیکھتے نہیں تھے. وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ, اور رسول تمہیں پیچھے سے آواز دے رہا تھا کہ میں زندہ ہوں, آؤ. بھئی ایسا ہے, ٹھیک ہے. تو رسول آ کے امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام بلند ترین سلوات. تو جب شدت کے ساتھ مشرکین نے حملہ کیا تو لوگ جان بچانے کے لیے پہاڑوں کی طرف چلے. اب تاریخ نے لکھا کل ایک تھا, کون ہے, کون, ابو طالب کا بیٹا ہے. کلی تو تذکرہ کر کے گزرا ہوں, علی کے باپ ابو طالب علیہ السلام, ہے نا. کل اکیلا ایک تھا ابو طالب کا بیٹا علی. اس نے نبی کا طواف کر کے نبی کے چاروں طرف گھوم کر نبی کو بچانا شروع کیا. اور تاریخوں نے لکھا کہ لڑتے لڑتے علی کی تلوار ٹوٹ گئی, لڑتے لڑتے علی کی تلوار ٹوٹ گئی. ٹوٹی ہوئی تلوار لے کر آئے کہ اللہ کے رسول میری تلوار ٹوٹ گئی. رسول خاموش ہے. پھر کہا اللہ کے رسول میری تلوار ٹوٹ گئی. رسول خاموش. پھر کہا علی نے کہ اللہ کے رسول, یا رسول اللہ میری تلوار ٹوٹ گئی. رسول خاموش ہوئے. ایک فرشتہ چیختا ہوا آیا اور پکارتا ہوا آیا کہ لا فتح الا علی, لا صاحب اللہ ذوالفقار. دو جملے
دو جملے. بہت توجہ رکھنا بھائی. اپنی تلوار نہیں دی, کوئی کھجور کی ٹہنی اٹھا کر بھی نہیں دی. ہے تو یہی. اچھا بھائی تم بابا کیا سبحان اللہ کیا, خدا کی قسم اگر کھجور کی ٹہنی پڑی ہوتی وہ بھی اٹھا کے دیتے نا تو تلوار بن جاتی. اس لیے کہ نبی کا ارادہ مشیت الہی ہے. نبی کا ارادہ مشیت الہی ہے. تو اپنی تلوار نہیں دی, آسمان سے تلوار ہے. فرشتہ چیختا ہوا آیا, پکارتا ہوا ہے کہ لا فتح الا للہ صاحب اللہ ذوالفقار, اور لا کر ذوالفقار جبریل نے کس کو دی؟ رسول اللہ کو. یہ کہہ کر یا رسول اللہ یہ ذوالفقار اپنے بھائی علی بن ابی طالب کو دے دیجیے. ذوالفقار علی بن ابی طالب کو دے دیجیے. تو یا رسول اللہ تھی آپ کے پہلو میں تلوار ہے. اب آپ بھی معصوم, علی بھی معصوم, تو علی آپ کی تلوار کا تو حقدار ہے نا. اپنی تلوار بھی نہیں دی, اپنی تلوار بھی نہیں دی. اچھا کوئی کھجور کی ٹہنی اٹھا کے دے دیتے وہ تلوار بن جاتی, ایسا بھی نہیں کیا. تو یا رسول اللہ بات کیا ہے کہ بھائی یہی تو امت کو بتلانا ہے کہ چونکہ سپاہی ادھر سے آیا تو اسلحہ بھی ادھر سے آئے گا. چونکہ سپاہی ادھر کا ہے, سپاہی ادھر کا ہے, سپاہی ادھر کا ہے تو اسلحہ بھی ادھر کا ہوگا. بھائی ادھر کا سپاہی ہے, ادھر کا. اگر ادھر کا ہوتا تو معاملہ دوسرا ہوتا. ادھر کا سپاہی ہے, ادھر کا سپاہی. اب جو ادھر سے یعنی سپاہی ادھر کا ہو, نہیں میں سمجھا نہیں سکتا, ایک جملہ تمہیں سمجھانا ہے اور وہ سمجھا دیا تو بات مکمل ہوئی. میں نے کیا کہا ادھر کا سپاہی ہے, سپاہی ادھر کا نہیں ہے, سپاہی ادھر کا ہے. اور جو ادھر کا ہو وہ اذن الہی کے بغیر میدان چھوڑا نہیں کرتا. اور تم ہو سکتا ہے کہ اگلی کسی تقریب میں اس جملے کی دلیل بھی سن لو, کسی اگلی تقریب میں, جیسے کہ اب تعمیر وقت میں گنجائش نہیں ہے نا. بس ایک سوال کا جواب دے دو, جبریل کیا پکارتے ہوئے آئے؟ اچھا سب کو یاد ہے, سب کو یاد ہے. بس آخری جملہ لا فتح, لا فتح. یہ لا کے معنی کیا ہے؟ فتح کے معنی جواب, فتح کے معنی جواب. لا فتح کوئی جواب نہیں تھا. اللہ کے معنی سوائے, اللہ کے معنی. بسم اللہ الرحمن الرحیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا. والعصر قسم ہے گزرتے ہوئے زمانے کی کہ دنیا کا ایک ایک انسان خسارے میں. الا الذین آمنوا, بس سوائے ان کے جو ایمان لائے, سوائے. میں ترجمہ تم سے کرواؤں گا. لا فتح کوئی جواب نہیں تھا اللہ علی, سوائے علی کے. بہت اچھا ترجمہ کیا تم لوگوں نے. اگلا جملہ لا سیف, کرو ترجمہ. سیف تک کہتا ہوں, لا سیف کوئی اللہ, اللہ ذوالفقار, سوائے ذوالفقار کے. آگے نا اب تم سے کروا لیا میں نے, اب میں کر رہا ہوں. بہت سمجھتا کہ لا اور اللہ کو دیکھنا. لا فتح, لا فتح کوئی جواب نہیں تھا اللہ علی, سوائے علی کے. لا سیف کوئی تلوار نہیں تھی اللہ ذوالفقار. ہو گیا نا. ایک دفعہ سن لو, لا فتح, لا فتح ترجمہ کیا ہوا؟ کوئی جواب نہیں تھا. بھائی میں لفظوں کی تلاش میں ہوں, کبھی کبھی پڑھتے پڑھتے انسان کنفیوز ہو جاتا ہے کہ کن جملوں میں پیغام کو پہنچا ہے, کن جملوں میں, ہے نا. جبریل کہہ رہے ہیں, میں نہیں کہہ رہا. جبریل کہہ رہے ہیں, میں نہیں کہہ رہا. کہہ رہے ہیں لا فتح کوئی جواب نہیں تھا. بھائی فرشتہ ہوتا ہے معصوم, وہ کہہ رہا ہے کوئی جواب نہیں تھا. تو اگر کوئی ہوتا بھی تو جبریل یہ جملہ تھوڑی کہتا. تو کوئی ایک بھی ہوتا. جبریل تو معصوم ہے نا, جبریل تو معصوم ہے, معصوم فرشتہ ہے.
وہ کہہ رہا ہے لاپتہ، کوئی جوان نہیں ہے۔ تو اب ہماری بات نہیں مانو گے، کم سے کم جبریل صحیح الملائکہ کی تو مان لو گے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی جوان نہیں تھا، یعنی جبریل نے کہہ دیا کہ کوئی جوان، یعنی اگر کوئی ہوتا نا تو جبریل یہ جملہ نہ کہتے، یہی ہے نا۔ کہا کیا؟ کہنے لگے لاپتہ، لاپتہ کوئی جوان نہیں تھے، لاپتہ کوئی جوان نہیں، لاپتہ کوئی جوان نہیں۔ بھائی میدان احد میں جبریل کی چیخ نے بتلا دیا کہ بس ایک ہے لاپتہ، باقی سب لاپتہ۔ بس عزیزوں، گفتگو اس مرحلے پر اختتام پذیر ہو گئی۔ کہہ کے گزرا تھا کہ جو کائنات کی زینت ہو اس کا نام ہے علی، زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب۔ حکم رسول ہے کہ اپنی مجلسوں کو زینت بخشو ذکر علی سے، زینت بخشو۔ تو جو کائنات کی زینت ہو اس کا نام ہے علی، اور جو علی کی زینت ہو اس کا نام ہے زینب، اور جو زینب کے راج دلارے ہو ان کا نام ہے آل محمد۔ آگے نا بات، آگے چوتھی محرم کا دن بھی گزر گئے، پانچویں کی شب آ گئی۔ تمہیں یاد ہوگا کہ جب 28 رجب کو قافلہ مدینے سے نکل رہا تھا تو حضرت عبداللہ ابن جعفر طیار، شہزادی زینب کے شوہر، وہ بیمار تھے، علیم تھے، حجرے میں ایک بستر پر لیٹے ہوئے تھے۔ 28 رجب کا واقعہ ہے۔ کون؟ حضرت عبداللہ ابن جعفر طیار، شہزادی زینب کے شوہر، علی رہے بستر پر لیٹے ہوئے، اور حسین کو مدینہ چھوڑنا ہے۔ مکتب لکھتا ہے کہ ایک مرتبہ شہزادی زینب آئی اور آنے کے بعد عبداللہ کے سرانے میں گئے۔ جب بہت دیر گزر گئی تو عبداللہ نے پکار کے کہا کہ شہزادی آپ مجھ سے کچھ کہنا چاہتی ہیں؟ کہا کہ عبداللہ تمہیں معلوم ہو نا کہ میرا بھیا مدینہ چھوڑ رہا ہے۔ میرا بھیا ہوتا ہے مدینے سے رخصت ہو رہا ہے۔ کہا کہ ہاں بیوی مجھے معلوم ہے، مجھے معلوم ہے کہ میرا مولا مدینے سے رخصت ہو رہا ہے۔ کہا عبداللہ اگر تم نے مجھے اجازت نہ دی تو دو کام ایک ساتھ ہوں گے۔ گھبرا کے پوچھنے لگے کہ بیوی کو دو کام کیا ہے؟ کہا ادھر حسین کا قافلہ مدینے سے نکلے گا، ادھر زینب کا جنازہ تمہارے گھر سے نکلے گا۔ کہا کہ بی حسین امام وقت ہے، میرے مولا ہے، میرے امام ہے، جو میرے امام کی مرضی ہے نا۔ قافلہ روانہ ہوا، اور اب یہ مقتل کے الفاظ ہیں، مقتل کے کہ مکے تک بیماری کے باوجود حضرت عبداللہ ابن جعفر طیار آئے حسین کے ساتھ، اور مکے میں طبیعت زیادہ خراب ہو گئی، اب اس قابل نہیں رہے کہ مزید سفر اختیار کر سکے۔ جانتے ہو جعفر طیار کا بیٹا ہے، جعفر طیار کا بیٹا ہے، ایک مرتبہ شہزادی زینب کو بلایا اور بولا کہ کہنے لگے کہ اب میں اس قابل نہیں رہا کہ مزید سفر اختیار کر سکوں، ایسا کرو کہ ذرا سا میری یہ دو شہزادے جو ہیں نا اول محمد، ان کو نئی پوشاک پہنا دو، ان کے بالوں میں کنگھی کر دو، انہیں سنوار دو، انہیں سجا دو۔ شوہر کا حکم تھا، شہزادی زینب نے مولا محمد کو نئی پوشاک پہنائی، سوارا سجایا، بالوں میں کنگھی کی، اور کرنے کے بعد عبداللہ کے حوالے کر دیا۔
حسین ایک مقام پر تشریف فرما تھے. عبداللہ نے اون محمد کا ہاتھ تھاما اور آنے کے بعد دونوں بچوں کا ہاتھ تھام کر 7 مرتبہ حسین کا طواف کرایا. 7 مرتبہ حسین کا طواف کیا. ان بچوں کو حسین میں صدقہ کیا اور رو کے کہنے لگے مولا میں تو نہیں ہوں گا, یہ بچے کربلا میں میری نیابت کریں گے. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. بس چند جملوں کی نعمت ہے, چند جملوں کی. تم نے گریہ کیا, مجلس تمام ہو گئی. جانتے ہو عاشور کی شب آئی اور عباس خیموں کا طلایہ دے رہے تھے. جب شہزادی زینب کے خیمے کے قریب سے گزرے ہیں تو عباس کے کانوں میں یہ آواز آئی کہ ماں اپنے دونوں بیٹوں سے یہ کہہ رہی تھی کہ بیٹو اگر میدان سے زندہ واپس آئے تو میں دودھ نہیں بخشوں گی. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. تم نے گریہ کیا, مجلس تمام ہو گئی. لیکن چند جملے سنتے جاؤ. پہچان گئے نا بھائی, پہچان گئے یہ کس کے بیٹے ہیں؟ جعفر طیار کے پوتے ہیں, عبداللہ کے بیٹے ہیں, شہزادی زینب کے بیٹے ہیں. صبح عاشور نمودار ہوئی, اصحاب گئے, انصار گئے, آوان گئے. عائشہ کی باری آئی, عائشہ کی باری آئی ہے نا. اور عائشہ میں رشتہ داروں میں سب سے پہلے جو میدان میں گئے ہیں نا وہ مسلم کے بیٹے گئے. جب مسلم کے بیٹے گئے شہید ہوئے اور ان کے لاشیں خیمے میں آ گئے اور شہزادی زینب کو پتہ چلا تو جلال کے عالم میں کہنے لگی یہ میرے دونوں اون محمد کہاں ہیں. قدرکم اللہ. اتنے میں عباس نے اپنے بیٹے کو سنوارا, تیار کیا, اجازت لی, میدان میں بھیج دیا. عباس کا بیٹا شہید ہوا. جب عباس کے بیٹے کا لاشا بھی خیمے میں آ گیا تو اب شہزادی زینب کو جلال آ گیا اور پکار کے کہنے لگی کہ فضہ ذرا بھیا حسین کو تو بلا لا. بس دو جملے. حسین خیمے میں آئے اور کہا بہن کیا بات ہے. جانتے ہو شہزادی زینب رو کے یہ کہنے لگی کہ بھیا میں نے پوری زندگی میں تم سے کچھ نہیں مانگا, آج مانگ رہی ہوں میرے اون محمد کو مرنے کی اجازت دے دو. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. بس آخری جملہ, بچوں کو اجازت ملی, گھوڑے پہ سوار ہوئے, میدان میں آئے, فوجوں پہ حملہ کیا. ایک مرتبہ پسر سعد نے پکار کے کہا کہ یہ جعفر طیار کے پوتے ہیں, یہ علی کے نوازے ہیں, انہیں گھیر کے مارو. بچے فوجوں میں گرے, گھوڑے سے زمین پہ آئے اور آواز دی کہ ماموں جان مدد سے پہنچو. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. آخری جملہ, اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. اون محمد شہید ہو گئے, اون محمد کے لاشیں, آخری جملہ, خیمے میں آ گئے. جب خیمے میں لاشیں آ گئے تو جناب فضہ دوڑ کے گئی اور جا کے کہنے لگی کہ بی بی زینب سے کہنے لگی کہ بی بی اون محمد آ گئے. جلال کے عالم پہ کہنے لگی کہ میں نے تو کہا تھا نا کہ زندہ واپس نہیں آنا, کبھی بھی زندہ نہیں آئے. اون محمد کے لاشیں ماتم ہو سکتا.